Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सर्विसेज तरमीमी एक्ट सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। बिल्स वजीर दिफा परवेज खटक ने पेश किए। अब सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेजे जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और पीके मैप का एहतजाज। पार्लियामेंट ने साबित किया कि हम मुश्किल वक्त में मुत्तहिद हैं। फिरदौस आशिक अवाम की गुफ्तगू। कहा जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ है, दीगर मसाइल पर भी कौमी मफाद के फैसले करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, उम्मीद है अपोजिशन तामीरी किरदार और दीगर बिल्स पर भी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। ईरान का कर दी 80 से ज्यादा फौजी हलाक कर दिए। कई हेलीकॉप्टर और फौजी साथ भी तबाह हुआ। ईरानी पीटीआई का दावा, पुरजोश ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया। अमरीका मुखालिफ नारे। ठीक है, हलाकतों और नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। सदर ट्रंप का ट्वीट। कहा हमारे पास दुनिया की ताकतवर और जदीद फौज है। वजीर दिफा हैं। यूक्रेन का बोइंग 737 तैयारा तेहरान में गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए। 82 ईरानी और 63 कैनेडियन शहरी शामिल हैं। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ईरान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तहकीकात शुरू कर दी। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी। मुतादिद बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने ईरान, इराक के लिए परवाजें मंसूख कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और चाइना शामिल। एयर फ्रांस का भी ईरानी और इराकी फिजाओं से दूर रहने का ऐलान। गैस जहां पैदा होती है, इस सूबे का हक पहले है। मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा गैस पर पहला हक सिंध के अवाम का है। गैस सूबा नहीं, सार्फिन खरीदते हैं। सिंध हुकूमत अवाम के हकूक के लिए सरगर्म है। हुकूमत ही टिकटॉक हुकूमत है। रोजाना एक वीडियो बनाओ, उसको वायरल करो और शाम को पता चले 50,000 लोगों ने देख लिया तो शाम को पार्टी हो, वाह 50,000 लोगों ने देख लिया। और ये इनका मकसद हयात है। टिकटॉक हुकूमत है, ये टिकटॉक से बनी है, टिकटॉक से गिरेगी। मौजूदा हुकूमत टिकटॉक की है, टिकटॉक से ही गिरेगी। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की तनकीद। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह का जिक्र भी छेड़ा। कहा शहरियार अफरीदी वीडियो और फुटेज का फर्क बता सकते हैं तो वही बता दें हरीम और तरमीम में क्या फर्क है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर भी दवाओं की कीमत कम ना हो सकी। सस्ती दवा आवाम की पहुंच से दूर। दवा फरोख्त करने वाली कंपनियों की हिदायत की मुंतज़िर है। लाहौर में महंगी दवाइयाँ वबाले जान बन गई। पेशावर के दुकानदार ने हुकूमती ऐलानात का पोल खोल दिया। लिस्ट में जो प्राइस आई है वो पहले से हाई है। हमारे पास जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो सस्ती मिल रही हैं पहले से। फ्लूकॉन जो कैप्सूल है ये हम 175 बेच रहे हैं और हुकूमत के पास जो इसकी प्राइस है वो 270 रुपये आई हुई है। घी 20, चावल 12, चीनी 7 और दालें 10 रुपए सस्ती हो गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज पर अमल शुरू हो गया। अवाम का खुशी का इजहार। दीगर अशिया पर भी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में मौसम एकदम मौसम। एबटाबाद और गलियात में बर्फ के गाले बरसने लगे। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मलका कोहसार बरी में भी हर तरफ सफेदी बिखर गई। सवात की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन। गाड़ी खाई में जा गिरी। मदद के लिए आया एक्सीवेटर भी नीचे जा गिरा। सयाह गाड़ियों में जंजीर लगवा कर सफर करें, पुलिस की अपील। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं किरण रजवी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के खिलाफ जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के अरकान ने एहतजाज और ऐवान से वॉकआउट भी किया। सिराजुल हक और रजा रब्बानी समेत 4 सेनेटर ऐवान से गैर हाजिर रहे।
سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع سینیٹر ولید اقبال نے آرمی ایکٹ 1952، ایئر فورس ایکٹ 1953 اور نیوی ایکٹ 1961 ترمیمی بلز قائمہ کمیٹی دفاع کی رپورٹس ایوان میں پیش کیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے سروسز ایکٹ ترمیمی بلز شکوار منظوری کے لیے پیش کیے۔ With an order to take into consideration the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee. شکوار منظوری کے عمل میں ایوان نے کثرت رائے سے بلز منظور کیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بلز کی حمایت میں ووٹ دیے، تاہم JUI، جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی اور پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے ارکان نے احتجاج کیا۔ سراج الحق، عطاء الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری اور رضا ربانی اہم اجلاس کی کارروائی سے غیر حاضر رہے۔ بلز کی منظوری کے بعد چیئرمین سینٹ نے اجلاس جمعے کی صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ریحان شیخ، آج نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات فردوس عاشقابان کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ نے ثابت کیا ہے کہ ہم مشکل وقت میں متحد ہیں۔ قومی سلامتی اور دفاع کو یقینی بنانا تمام شہریوں کا فرض ہے۔ آج جمہوری عمل مکمل ہوا ہے، دیگر مسائل پر بھی قومی مفاد کے فیصلے کریں گے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو اجاگر کیا، ایک ایسی جھلک جو مفاہمت کی، نیشنل یونٹی کی، نیشنل ہارمنی کی، جو قومی اسمبلی میں نظر آئی۔ آج سینٹ نے بھی اس جھلک کو تمام سیاسی جماعتوں نے بالغ نظری اور سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ قانون سازی کی ہے۔ ملک کا وزیر اعظم جس کی ذمہ داری ہے قومی سلامتی اور دفاع کو یقینی بنانا، آج ذمہ داری جس کے پاس تھی اسی کو اختیار بھی دیا گیا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں آرمی ایکٹ بل سینٹ سے منظور ہونا خوش آئین ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل جاوید نے کہا کہ امید ہے اپوزیشن تعمیری کردار اور دیگر بلز پر بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی۔ قانون سازی کے عمل میں تیزی لانی ہے۔ انتہائی قومی مفاد کی لیجسلیشن ہے اور آج حکومت کی، پاکستان کی اصل کامیابی آج ہوئی ہے، کیونکہ سینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اکثریت میں نہیں ہے، اور اس کا سینٹ سے اکثریت رائے سے کامیاب ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور خوشائن بات بھی ہے۔ اچھا آغاز ہے سن 2020 کا، 2020 کا، اور امید یہ کرتے ہیں اپوزیشن جو ہے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ کنسٹرکٹیو اپوزیشن، تعمیری اپوزیشن کے جہاں ایشوز کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو غلط جا رہی ہے اور اس کو انپٹ کی ضرورت ہے، ٹیکنیکل انپٹ کی، تو وہ اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں حکومت صحیح جا رہی ہے اس کا ساتھ دیں۔ اس سے عوام کا بھلا ہوگا، اور باقی بھی جو ہمارے بلز ہیں، لیجسلیٹو بزنس ہے، قانون سازی کا عمل ہے، چاہے وہ کمیٹیز کے اندر ہے یا ایوان میں آتا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں بھی نہ صرف سنجیدگی دکھائی جائے گی بلکہ اپوزیشن کی طرف سے اس میں تیزی بھی دکھائی جائے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ عثمان بزدار نے لوٹ مار، کرپشن اور منی لانڈرنگ کو ختم کیا۔ ملک میں مہنگائی کے علاوہ سب اچھا ہے۔ توقع ہے آرمی ایکٹ پر اپوزیشن جماعتیں قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سالانہ کارکردگی رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے پرانی روایات، کک بیک، منی لانڈرنگ اور کمیشن کو ختم کیا۔ گزشتہ دور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گاڑیوں پر کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی تھی، اور پنجاب کے غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ لوٹ کر ان سرکاری گاڑیوں میں منی لانڈرنگ کا ایک بازار گرم تھا۔ یہ چیز پورا 2019 کسی قسم کا کوئی الزام یا کسی قسم کی کوئی تنقید وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور ان کی ٹیم کے کھاتے میں نہیں آئی۔ اللہ قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ کی حمایت پر فیاض الحسن چوہان نے اپوزیشن کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات 2020 میں عوام تک پہنچنا شروع ہوں گے۔ ایک سنگل مہنگائی کے علاوہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ کوئی ایک ایسا ایشو نہیں ہے۔ میں نے مہنگائی کا آپ کو پورا نقشہ کھینچ کے بتایا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں،
اور 100% ایگزیکٹ جو ہے اور کریکٹ جو ہے وہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ کے بتایا ہے. انشاءاللہ 2020 کے اندر اس کو کور کریں گے. صوبائی وزیر نے کہا کہ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہیلتھ کارڈ کا اجرا، جلال پور کینال سسٹم پر کام کا آغاز اور شیلٹر ہومز کی تعمیر عثمان بزدار کے نمایاں کارنامے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھا کر غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی فہرست میں 17 سے 21 گریڈ کے افسران بھی شامل ہیں. ثانیہ نشتر کہتی ہیں 2543 افراد کو پروگرام کی لسٹ سے نکالا گیا. فہرست متعلقہ محکموں کے لیے اس لیے دی تاکہ ان کے خلاف ایکشن ہو. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری سے. طارق چودھری بتائے گا مزید کیا کہا ہے ثانیہ نشتر نے؟ جی آج اس حوالے سے کچھ مزید انکشافات ہوئے ہیں. ویسے تو کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ 8 لاکھ افراد کو نکالا گیا ہے DSP پروگرام سے جو کہ ناجائز طور پر پیسے لے رہے تھے. لیکن آج جو منسٹر صاحبان کے ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ 2540 افراد ایسے ہیں جن کا نام نکال دیا گیا ہے. ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو گریڈ 17 سے 20 اور 21 گریڈ کے افسر بھی تھے اور وہ جو DSP کا پیسہ ہے اس میں سے بینیفٹ لے رہے تھے. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو لسٹ میں سے نام نکالے گئے ہیں ان میں سے بعض اعلیٰ افسران کی فیملی یا ان کی بیگمات بھی شامل تھیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے تھے جو DSP پروگرام کے جو محکمہ ہے اس کے ملازمین جو اس سے بھی بینیفٹ لے رہے تھے، حالانکہ ان کے لیے یہ بات بین تھی. یہ فہرستیں جو ہیں وہ بھجوا دی گئی ہیں متعلقہ محکموں کے کو تاکہ وہ اپنے افسران کے خلاف کارروائی کریں اور ان سے باز پرس کریں. اس کا مقصد یہ ہے جو بنیادی طور پر کہ ان ایسے لوگ جنہوں نے ناجائز طور پر حکومتی خزانے سے پیسہ لیا مستحق افراد کے نام پر، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. ٹھیک ہے طارق چودھری، بہت شکریہ. جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ تدفین سے قبل ہی ایران نے امریکہ کے خلاف کارروائی شروع کر دی. عراق میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر باعث پتہ 110 اور قائم 1 بیلسٹک میزائل داغ دیے. ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ 80 فوجی مارے گئے ہیں جبکہ امریکی ہیلی کاپٹرز اور جنگی سامان بھی تباہ ہوا ہے. پاسدارہ نے انقلاب میں دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے امریکہ خطے سے فوج واپس بلا لے. عراق میں امریکہ کی فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائلوں کا بروقت پتہ چلانے میں کامیاب رہے تھے. فتح 110 اور قائم 1 بیلسٹک میزائلوں سے شمالی اور مغربی امریکی فوجی اڈوں عین الاسد اور اربیل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے نشانہ بنایا گیا. ایرانی ٹی وی کے مطابق 80 فوجی مارے گئے. امریکی ہیلی کاپٹرز اور جنگی ساز و سامان بھی تباہ ہوا. میزائلوں کی حدود 186 اور 500 میل ہے. کوئی بھی میزائل وقت ہے امریکہ اپنی فوج خطے سے واپس بلا لے. امریکی فوجیوں کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکی ریڈار دوران پرواز میزائلوں کا بروقت پتہ چلانے میں کامیاب رہے تھے. ابھی تو امریکہ کو ایک تماشا لگایا ہے، اس سے بھی بڑے حملے کریں گے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا اعلان. قوم سے خطاب میں کہا کہ خطے میں امریکی موجودگی فساد کی جڑ ہے. اب اس خطے سے امریکہ کے قدم اکھاڑ دیے جائیں گے. قوم امریکی غنڈہ گردی کے سامنے ڈٹ گئی ہے. دفاع میں کسی قسم کی کارروائی سے گریز نہیں کریں گے. مخالف نعرے بھی لگائے. ایرانی حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 2 ایئر بیس پر حملوں کی بات سب ٹھیک ہے. ہلاکتوں و نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں. کہا ہمارے پاس دنیا کی طاقتور اور جدید فوج ہے. امریکی صدر آج ایران کی جانب سے ہونے والے حملے پر بیان دیں گے. ایرانی حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 2 ایئر بیس پر حملوں کے بعد سب ٹھیک ہے. ہلاکتوں اور جدید فوج ہے. امریکی صدر آج ایران کی جانب سے ہونے والے حملے پر بیان بھی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ اور ایران سے موجودہ صورتحال میں ایک بار پھر تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی ہے. کہا کہ خطہ کشیدگی اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، اس کے عالمی معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے. کشیدگی میں اضافہ نہ ہو. صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش. انہوں نے کہا پاکستان کی خواہش ہے حالات نہ بگڑیں اور یہ خطہ جنگ کی نئی دلدل میں نہ پھنس جائے. انہوں نے اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل
और आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील की कि अफवाज को एक नई जंग में झोंकने का ख्वाहिशमंद नहीं। उन्होंने कहा कि भारत में हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। दाखिली सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए वो बहुत से हथकंडे आजमा रहे हैं। इसीलिए हमने भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खतरे का इजहार किया। बोइंग 737 तैयारा तेहरान में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए। 82 ईरानी और 63 कैनेडियन शहरी शामिल हैं। मुद्दत के लिए ईरान के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। हादसे की वजूहात जानने की तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ओमानी वज़ीर मजहबी उमूर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि ईरान अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिश की। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तनाज़ात के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेगा। जंग किसी के भी मुफाद में नहीं। पाकिस्तान खित्ते में मजीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के तनाज़ात खत्म करने के लिए भी कोशिशें की। मियांवाली में पाक फ़िज़ाए के तरबियती तैयारे के हादसे में शहीद होने वाले पायलट इबादुर रहमान की नमाज जनाजा PAF एयरबेस लाहौर में अदा की गई। आखिरी रसूमात में शहीद के लवाहिकीन और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स के आला अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात लाहौर से फैसल तारिक बताएंगे। गुज़िश्ता रोज मियांवाली के करीब तरबियती परवाज के दौरान फनी खराबी के बायस तैयारे को पेश आने वाले हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अबादुर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा सरगोदा और लाहौर एयरबेस पर अदा करने के बाद उनके जस्ते खाकी को अहले खाना के हवाले किया गया। शहीद अबादुर रहमान की नमाज जनाजा वापडा टाउन में भी अदा की गई। अहले खाना का कहना है अबादुर रहमान बहुत शफीक थे, मेहनती होने के साथ साथ मुल्क के लिए कुछ करने का अज़म रखते थे। इससे अच्छी और एजाज़ की बात नहीं हो सकती कि आप इस काम के लिए सिलेक्ट हुए हो, क्योंकि मिलियंस में लोग इसके लिए सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद फिर आगे उनमें से मिलियंस में लोग शहादत के लिए सिलेक्ट होते हैं। शहादत का तो बहुत शौक़ था उसे, और जब भी कोई किसी शहादत वाले का मैं ये देखता तो बड़ा खुश होता कि एक दिन मेरी भी ऐसे जनाजा जाएगा और मुझे भी ऐसे सलामी होगी। शहीद की नमाज जनाजा में एयरफोर्स हुकाम और शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की, जिसके बाद उन्हें मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे हाक कर दिया गया। फैसल तारिक, आज न्यूज़, लाहौर। चीनी 7, दालें 10, चावल 12 और घी 20 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया अवाम के एतमाद की बहाली की बात कर रहे हैं तो अवाम दीगर अशिया पर भी रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं रेहान शेख की ये रिपोर्ट।